السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار یا رب العالمین، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم ثبتنا عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ وتوفنا وانت راض عنا غیر غضبان۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وکل حاجات المسلمین والمسلمات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا لیسن انشاءاللہ الرحمن سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 1010 تک ہوگا، 110 تک۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم سب مسلمان ہو۔ واعتصموا، اور تم سب مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور تم سب فرقے میں نہ پڑو،
وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی اذ کنتم اعداء جب تم تھے ایک دوسرے کے دشمن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان فَأَصْبَحْتُمْ تو تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت سے اخوانا بھائی بھائی وَكُنْتُمْ اور تھے تم عَلَى شفا کنارے پر حفرتن گڑے کے من الناری آگ کے فَأَنْقَذَكُمْ تو اس نے بچا لیا تمہیں منہا اس سے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تہتدون سب ہدایت پا جاؤ ولتکن اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن یدعون ایک گروہ وہ جو دعوت دیتے ہوں الی الخیر بھلائی کی طرف ویأمرون اور وہ سب حکم دیتے ہوں بالمعروف نیکی کا وینہون اور وہ منع سب روکتے ہوں عن المنکر منکر سے وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ ہم المفلحون سب فلاح پانے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم سب ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو بٹ گئے واختلفوا اور ان سب نے اختلاف کیا من بعد اس کے بعد ما جاءہم البینات جب آ گئے ان کے پاس روشن دلائل وَأُولَئِکَ اور یہ وہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے یوم جس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ کچھ چہرے وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ پس رہے وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے اَأَكَفَرْتُمْ ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد فذوقوا پس تم سب چکھو العذاب عذاب کا بما کنتم تکفرون اس وجہ سے جو تھے تم سب کفر کرتے وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ نبیضت جو روشن ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے ففی رحمت اللہ پس یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فیہا اس میں خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تلکا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو علیکا آپ پر بالحق کی ساتھ حق کے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی یریدو چاہتا ظلما للعالمین ظلم کرنا جہان والوں پر وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات کنتم خیر امت ہو تم بہترین امت اخرجت نکالی گئی ہو للناسی لوگوں کی اصلاح کے لیے تعمرون تم سب حکم دیتے ہو بالمعروفی نیکی کا وتنحون اور تم سب روکتے ہو عن المنکری برائی سے وتؤمنون اور تم سب ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر ولو آمنا اور کاش کہ اگر ایمان لے آتے اہل الکتابی اہل کتاب
لَکَانَ خَیْرًا لَہُم تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، وَأَکْثَرُہم اور ان کی اکثریت، اکثرہم الفاسقون اکثر جو ہیں ان میں سے نافرمان ہیں۔ تلاوت سنتے ہیں۔ تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے جس کو ہم نے مکمل نہیں کیا تھا، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور نہ تم ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یا اس حال میں کہ تم اسلام کی حالت میں تمہیں جو ہے وہ موت آئے۔ پچھلے لیکچر میں ہم تقوی کے فوائد جو تھے وہ پڑھ رہے تھے کہ ہمیں تقوی کی وجہ سے دنیا کے کتنے فائدے جو ہیں وہ حاصل ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اخروی فائدے جو ہیں وہ کتنے حاصل ہونے والے ہیں تقوی کی وجہ سے۔
کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پر ہمارے سے تقوی کا ہی جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ دنیا کے فائدے ہم نے بہت سارے پڑھے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ یاد کیے ہوں گے، اور آج ہم آخرت کے فوائد جو ہیں وہ یاد پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں جو ہیں وہ کیا دیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا فائدہ کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام جو ہے وہ بہترین کر دیں گے، یعنی ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام صرف متقین کے لیے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہوگا؟ جہنم سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں نجات دے دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، جیسے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم سے پر سے اوپر ضرور گزرے گا، اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے، پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا کر اس جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ تو استغفر اللہ کہ اگر تقوی کو اختیار نہ کیا تو جہنم جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ جو ہے وہ تقوی حاصل کرنے سے ہمیں نصیب ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ جو ہے آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور اللہ اس کو عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب کر دیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ صرف پرہیزگاروں کو ہی ملے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں کہتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، بلکہ متقی یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو ہم وارث بناتے ہیں جو کہ متقی ہیں۔ تو متقی کو قیامت کے دن جو ہے وہ یہاں پر دگنا اجر ملنے کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی گئی ہے، جیسے کہ سورۃ رحمان کی بھی آیت میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی ڈر گیا اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں، یعنی ہم اپنے عمل میں لائیں جس سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہو، جو ہمارے اندر تقوی کو پیدا کر دے۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ نوٹس جو ہیں مجھے لگتا ہے کم لیتے ہیں، نوٹس لیا کریں، وضو کر کے کلاس میں آیا کریں، قرآن کو اپنے سامنے رکھا کریں۔ دیکھیں قرآن کا بہت ادب لحاظ ہے، یہ نہ ہو کہ ہم لیٹے لیٹے اور اپنی نیند سے بیدار ہوں اور ساتھ ہی فون ملا لیں تو اپنے آپ کو یہ مینشن کریں کہ ہم کلاس میں ہیں، لیکن ہمیں اس سے فائدہ کوئی نہ ہو رہا ہو، نہیں، بلکہ آپ اپنی کاپی پین ساتھ رکھا کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہو، باوضو ہو، بڑے ادب اور لحاظ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں قرآن کے آگے بیٹھنا ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کے سائے کے نیچے جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ تو ہمیں قرآن کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کانشیس ہو کر جو ہیں وہ ہم بیٹھیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی، کچھ لینے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہمارا وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت بن جائے، اور ہو سکتا ہے اسی وقت کے لیے ہی ہمیں اللہ رب العزت جو ہیں وہ جنت میں داخلہ دے دیں، آمین۔
تو وہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کون کون سی تقوی کو اختیار کرنے کے ہم اسباب جو ہیں وہ اختیار کریں. تو اس کے اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں، یعنی تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوگا، ہم کون سے عمل کریں کہ ہم تقوی والے بن کر اس طرح کے جو میں نے بیان کیے ہیں دینی اور دنیاوی فائدے جو ہیں وہ ہم حاصل کریں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی جو ہے وہ فرضیت بہت ساری جگہوں پر فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں ہے، اسی طرح حدیث پہ بھی ہے. تو اس بات کو سمجھنا اور اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنا، اللہ کی بات کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا ایماندار شخص کو متقی بنا دیتا ہے. تو انسان اگر متقی بننا چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو یاد رکھے، اس کو سمجھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ اپنی تقدیر پر ایمان لانا ہے. تقدیر چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو. جیسے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ولید کو اسی بات کی وصیت کی تھی اور کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اچھی طرح جان لو کہ تم اللہ اور تقدیر پر خواہ وہ اچھی ہو یا بری ایمان لائے بغیر متقی بن ہی نہیں سکتے. تو دوسرے نمبر پر ہمیں صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ. کیونکہ جو صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے اسی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں. جیسے کہ سورۃ محمد میں آتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت میں زیادہ کرتے ہیں اور تقوی کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. نمبر 3، ہمیں مشکوک چیزیں جس میں ہمیں شک ہو کہ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے. مشکوک چیزیں، ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کرتے ہیں جو کہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور وہ چیزیں ہم نے اپنے رواج میں جو ہیں وہ ایسے جبرن جو ہیں وہ شامل کی ہوئی ہیں. وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کون کون سی چیزیں ایسی کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ سینے میں کھٹکنے والی مشکوک چیزوں کو نہ چھوڑ دے. اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے بھی انسان جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے، اور ہمیں روزے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فرضی کے علاوہ نفلی کا بھی اہتمام جو ہے وہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کسی کے معاملات میں یا اپنے گھر کے ہی معاملات ہوں، ہمیں جو ہے وہ عدل و انصاف کو اپنانا ہے. اولاد کے معاملہ بھی ہو تو عدل سے جو ہے وہ کام کرنا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدلوا وهو اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت ہمیں بڑے تہ دلی کے ساتھ جو ہے وہ انجام دینی ہے اور اس کو اپنا فرض سمجھنا ہے. جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ سارے امور ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں. آگے آیت کا دوسرا جو پارٹ تھا وہ یہ تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ آیت، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں تقوی کی جو ہے وہ تاکید کی ہے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی بھی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان اور اس کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے دین کی کسی کو سمجھ عطا فرما دے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر خائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس بات پر خوش بھی ہونا ہے کہ الحمدللہ ہم
دین کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش میں بھی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہی خیر خواہی کا ارادہ کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور ہم اس زمرے میں آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارا خاتمہ بھی جو ہے وہ ایمان پر ہونا چاہیے، اس حال میں کہ تم ایمان پر ہو اور تمہارا خاتمہ ہو جائے۔ اب کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت جو ہے وہ کب واقع ہوگی، یا موت یا کسی ناگانی صورت میں آ سکتی ہے، اور اگر انسان پہلے مسلمان اور مطیع و فرما بردار نہیں تو جب اس کو موت آئے گی تو اس وقت وہ کون سی فرما برداری جو ہے وہ کر لے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چلنے کی استقامت کی دعا کرے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ والی دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو موڑنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری دعا بھی سکھا دی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہیں ہم دین پر آ کر جو ہے وہ کہیں فخر نہ محسوس کرنے لگ جائیں، بلکہ کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دل کے نہ پھرنے کی دعا بھی ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر جو ہے وہ استقامت دے، اور ہمیں ایسے اعمال صالحہ کا کاربند بنا دے کہ ہماری موت آئے تو ہماری حسن خاتمہ پر موت آئے، کیونکہ جو بندہ ذکر کا عادی ہوتا ہے اس کی زبان سے ہر وقت ذکر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور جب موت آئے گی تو اللہ رب العزت جیسے انسان کو کوئی ناگانی آفت آتی ہے تو فوراً یا تو استغفار پڑھنے لگتا ہے تو یا اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ انسان کے آخری عمل کا اعتبار جو ہے وہ کیا جائے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمہ پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار انسان کا جب خاتمہ ہوگا اس کا آخری عمل جو ہے وہ زیادہ نوٹ کیا جائے گا کہ اس کی کس حال میں جو ہے وہ موت آئی، کیونکہ جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اس کو قبر سے نکالا جائے گا۔ تو جیسے کہ ایک حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ جو حج کرنے جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں، تو اسے احرام کی حالت میں ہی دفنایا جاتا ہے، اور قیامت والے دن وہ لبیک پکارتا ہوا جو ہے وہ اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، کیونکہ ہمارا آخری عمل کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولادوں کی جو تھی وہ بڑی فکر کی، دین اسلام پر ان کو قائم رکھنے کی بڑی فکر کی، اور تلقین جو تھے وہ کرتے رہتے تھے، جیسے کہ ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں پڑھا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو جو ہے وہ چن لیا ہے، اور نہ تم مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو مسلمان ایمان کی حالت میں نبیوں نے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر یہی کہا تھا، اور پھر یہی کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑے ہی انعامات کیے، کیسے اللہ نے ان کو حکومت جو تھی وہ عطا کی، پھر ان کے والدین کو ملایا اتنے سالوں کے بعد، اور بے شمار احسانات سے جو تھے وہ ان کو نوازا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنا کچھ ملنے کے بعد ان میں اتنی عاجزی تھی کہ ہمیشہ خاتمہ بالایمان، یعنی یعنی اسلام پر موت آنے کی جو تھی وہ ہر وقت دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین آسمان کے بنانے والے تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں واحد کارساز ہے،
تو اسلام کی حالت میں مجھے اطاعت گزار بنا کر فوت کرنا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ اسی طرح کرے جیسے کہ یہ دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہم سب کو یہ دعا جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے اور اپنے ذہن میں ہر وقت یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر فرمانا، جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جو ہے وہ آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کے رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے، وَاعْتَصِمُوا کا روٹ ہوگا عین صاد میم، بِحَبْلِ اللَّهِ ہا بالام اس کا روٹ ہوگا جمیعاً سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم تفرقہ بازی نہ کرو۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا پچھلی آیت میں کہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس مومن ایمان کی حالت میں جو ہے وہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ ہم تقویٰ کو اس پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اس پر استقامت اختیار کریں تاکہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پر ہو۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت جو ہیں تقوی کے ساتھ ہی ہمیں اس چیز کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ تو انسان کا جو پیدائشی دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا وہ ابلیس ہے، جو کہ انسان کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، اور اس نے اللہ رب العزت سے مہلت بھی مانگی تھی جو کہ اسے دے دی گئی۔ تو پھر یہ ہمیں دین حق سے ہٹانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، اور پھر انسانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی، ان میں اختلافات پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ جب انسانوں میں باہمی اختلافات ہوتے ہیں، باہمی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو شیطان کو بڑی اس چیز کی خوشی ہوتی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ابلیس کو اس کے چیلے یعنی اس کے زوجین کے باہمی اختلاف کی خبر دیتے ہیں، جب وہ کسی میاں بیوی کے اندر لڑائی کرا دیتے ہیں، تو اس سے وہ انتہائی خوشی محسوس کرتے ہوئے ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو لڑا کر جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتا ہے اور اپنے ان چیلوں کو اپنے قریب کرتا ہے جو لوگوں میں اختلافات اور انتشار جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نے تفرقہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اب اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ اسلام کے اصول ہیں، جس کو اپنا کر انسان جو ہے وہ ان تمام الجھنوں اور پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر ہم استقامت اختیار کر کے تقویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بھی تھام سکتے ہیں۔ جیسے کہ ارباس بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ بہت ہی پر اثر واز فرمایا، جس کے بارے میں ہمارے دل جو تھے وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ خوف الہی سے جو تھے وہ ڈر گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چنانچہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو کسی الوداع ہونے والے کی واز کی مانند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مسلمان حکمران کا حکم قبول کرنے اور تابع داری کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ حاکم ایک غلام حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا قریب ہے کہ وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو اختلاف سے بچنے کے لیے تم میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کی سنت کو مضبوطی سے دانتوں کے ساتھ تھامے رکھو۔ دین میں نئے امور سے بچو، بے شک دین میں داخل کی گئی ہر بدعت جو ہے وہ
گمراہی ہے، چاہے وہ اچھی بدعت ہو یا چاہے وہ بری ہو، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ بعض لوگ دین کے نام پر کہتے ہیں کہ اگر یہ کام ہے تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، تو ہوتی وہ بدعت ہے، جبکہ ہر بدعت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گمراہی ہے۔ تو اختلافات کی جو ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جن کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ اپنے نسب پر جو ہے وہ بڑا فخر کرتا ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمیں قرآن مجید میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں لوگوں کو کیا فرمایا تھا، اے لوگو تمہارا پروردگار بھی ایک ہے، تمہارا والد بھی ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ عرض کی گئی کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پہنچا دیا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان جو ہے اختلافات کیوں کرتا ہے؟ جب وہ آباء و اجداد کی تقلید میں آ جاتا ہے، اس سے پھر اختلافات جو ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ساس ہے، اس کے اپنے آباء و اجداد ہیں، بہو ہے تو اس کے اپنے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقہ کار جو ہیں وہ رکھتی ہیں کہ ہمارے بڑے یوں کرتے تھے، دوسری کہتی ہے ہمارے بڑے جو ہیں وہ یوں کرتے تھے، پھر اختلافات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بات جو ہے وہ لڑائی تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بڑوں کی تقلید سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ بے عقل اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ کیا پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی لگے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، آباء و اجداد کی تقلید جو ہے وہ انسان کو راہ ہدایت سے ہٹا دیتی ہے، کیونکہ انسان اندھا دھن جو ہے وہ آباء و اجداد کی تقلید کرتا ہے اور بغیر کتاب و سنت کو دیکھے۔ ایک اور بات، ایک اور وجوہات جو ہے وہ کیا ہے، جو وجہ ہمارے اختلافات کی بن سکتی ہے، وہ حسد بھی ہے، کیونکہ حسد سے بھی جو ہے وہ معاشرے میں بہت ہی فساد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے ہمیں حسد جیسی لعنت سے بچنے کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ حسد سے پاک ہو اور اتفاق اور اتحاد جو ہے اس پر لوگ جو ہیں وہ قائم رہیں۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ کیا ہے، اتحاد کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہم دو چیزوں کا اتباع کر لیں، دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ ہمارے اندر اختلافات پیدا نہ ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ جس کا اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جو اس سرے کو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خبردار میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اس قرآن کو تھامنا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اس قرآن کے جو ہمیں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے ہیں، ورنہ ہم کامیابی کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ تو کامیابی جو ہے وہ قرآن و سنت پر چلنے سے ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات ماننے میں کوئی کامیابی
نہیں ہے۔ جب تک ہم خود ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک راہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے۔ اب کہتے ہیں ہم اتنے اختلافات ہیں، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہے، اسکالرس کے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، اور جو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے وہ اپنی ہی بات جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے ہی دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان صورتوں میں ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کس کی بات جو ہے وہ مانی جائے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور حدیث کو دیکھا جائے، ورنہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے کا گورنر کسی کو بنا کر بھیجتے تھے تو خاص طور پر اختلاف سے بچنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں خصوصی نصیحت فرمائی کہ آسانی پیدا کرنا، لوگوں کو سختی میں مبتلا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ تو اختلاف جو ہے یہ دین کو مونڈ کر رکھ دینے والا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے ہی اختلافات میں الجھ کر دین سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ وَاذْكُرُوا کا روٹ ہے زا کافرا، نعمت اللہ نون عین میم، اللہ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، حمزہ لام فا اس کا روٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم بنعمتہ، پس تم ہو گئے اس کی نعمت کے ساتھ، اخوانا بھائی بھائی، خا واو نون اس کا روٹ ہوگا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمت یہاں پر یاد کروا رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کو نچوڑنے پر تھے، اور اسلام نے آ کر کیسا بھائی چارہ جو تھا وہ قائم کیا، اور سب جو تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ نے دلوں میں محبتیں ڈال دیں۔ آج ہم کیوں سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ کیوں ہمیں ایک دوسرے کی ہم خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے والوں سے ہی محبت ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیاد ہی کیا ہے کہ جب ہم نے اللہ کی رسی کو سب نے پکڑا تو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیں، اور یہ ایسی محبت ہے اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر محبت ہے جو کہ ختم ہونے والی نہیں۔ اور پھر اس نعمت کی بنا پر، یعنی اسلام کی اور قرآن کی نعمت کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اور صحابہ اکرام کے اندر تو اتنی زیادہ خصوصیات تھیں کہ وہ ایک دوسرے پر، جیسے کہ جب مہاجرین جب انصار کے پاس گئے مدینہ ہجرت کر کے تو انہوں نے کتنا ساتھ دیا ان کا، سب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنے آدھے آدھے گھر، اپنا آدھا مال، اپنی بیویاں جو تھیں وہ بھی ایک ایک ان کو دے دی کہ ہم طلاق دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ شادیاں کر لو۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا کی، اور محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے پاس کھڑے تھے، یعنی تمہاری جو تھیں عزتیں اس وقت محفوظ نہیں تھیں، دشمنیاں اور عداوتیں جو تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ تم آگ میں جانے کے قریب ہو گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو ہے وہ رحم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ وہاں پر بھیجنا، ان کی بعثت کرنا، اور پھر لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان
پہلے تو ان کی مدد کی ایمان والوں کی، اور پھر ان کے درمیان الفتیں ڈال دیں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تو سارا کچھ بھی اے پیغمبر جمع کرتا جو زمین میں ہے اور اس کو خرچ کر ڈالتا تو لوگوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتا تھا. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ہے ان کے درمیان. انہ عزیز حکیم، اور بے شک وہ حکمت والا ہے اور زبردست ہے. تو سبحان اللہ، اسلام کی نعمت سے آ کر پرانی دشمنیاں عداوتیں ختم ہوئیں، اور ساری دشمنیاں جو تھیں، عداوتیں جو تھیں، وہ محبت میں تبدیل ہو گئیں. اور ایسی محبتیں بڑھی کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر، یہاں تک کہ انصار نے تو مہاجرین کے لیے اپنی وراثت میں بھی حصے داری جو تھی وہ قائم کر دی. بعد میں یہ آیت جو تھی منسوخ ہو گئی کہ نہیں، صرف رشتہ داروں کا ہی حق ہے، مہاجرین کا حق اس میں نہیں ہے. تو دیکھ لیں کہ انسان جب دین پر آتا ہے تو پھر دین والوں سے ایسی محبت قائم ہوتی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا ذاتی فوائد ان کے ساتھ ہمارے منسلک نہیں ہوتے کہ ہمیں ذاتی فائدہ ہو، بلکہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں محبت کی طرف لے آتا ہے. اور ایسی محبتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب کر دے، اور ایسی محبتیں جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر فخر کریں گے اور کہیں گے کہ کہاں ہے این المتحابین فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ محبت کی. تو الحمدللہ آج جو ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے یا آپ کی محبت میرے ساتھ ہے، وہ صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور وَلْتَكُن کا روٹ ہوگا قاف واو نون، تم میں سے امتن ایک جماعت، یدعون جو کہ بلائے الی الخیر بھلائی کی طرف، ویأمرون بالمعروف اور وہ حکم کرے ساتھ معروف کے، وینہون عن المنکر اور وہ منع کرے برائیوں سے، واولئک هم المفلحون وہی لوگ کیا ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو معروف کا حکم دے، اور پھر وہ منکر سے منع کرے. نون کاف را اس کا روٹ ہوگا منکر کا، یا امرون حمزہ میم را، بالمعروف عین را فا، عرف سے، یعنی جو چیز پہچانی ہو، جو کہ معروف ہو، نیکی والی ہو، اس کا حکم کرے. تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کتنے پیارے ہمیں جو ہیں اجتماعیت کے لیے 2 اصول بتائے ہیں. ہر انسان جو ہے وہ اپنے حسب استطاعت اپنی اصلاح کرتے ہوئے پہلے تقوی اختیار کرے، اور پھر اختلاف اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر عمل جو ہے وہ پیرا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کیا کرے، امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، و نہیں عن المنکر، اور نہیں عن المنکر سے روکنے کی تلقین بھی حسب استطاعت کرے. یعنی ہر انسان پر یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے. تو کیونکہ قومی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کوئی مضبوط اور مستحکم رشتہ جو ہے وہ ہو جس پر تاکہ پوری قوم جو ہے وہ جمع ہو سکے. تو اسلام نے یہ جو رشتہ ہمارا قائم کیا ہے وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہی ہمیں ملے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ امت مسلمہ میں وحدت پیدا کر سکتی ہو. اور پھر رشتے کی بقا اور قیام کے لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو ہے وہ حکم دیا، اور اسلام نے اسی پر زور دیا تاکہ لوگوں کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور اللہ کی رسی ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. کیونکہ جس طرح انسان کے لیے خود اچھے عمل کرنا اور برائی سے دور رہنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، تاکہ سب لوگ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے وہ ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق سر انجام دینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے بات کا، لیکن ہم
صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے، ہم اپنے آپ کو عزیز رکھنے کے لیے لوگوں کو امر بالمعروف نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اب تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو منع کرنے کی بجائے ان کے ساتھ خود جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک ہمارے اوپر اور بھی زیادہ بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اپنے اوپر جو ہیں وہ لے رہے ہیں، کہ ہم دوسروں کو منع کرنے کی بجائے ان کے ساتھ خود بھی شامل ہو کر ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں شریعت نے حکم نہیں دیا. تو امر بالمعروف نہیں انل منکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر، امر بالمعروف کے بغیر جو ہے وہ معاشرے میں امن و امان اور اصلاح کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. جب تک اصلاح نہیں ہوگی، ہم اپنے گھروں میں چاہے کتنا بھی دین نافذ کر لیں، وہ دین ہمارے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کیونکہ جبکہ ہمارے ارد گرد والے لوگ جو ہیں ان کو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ظاہر ہے ہم سب کا ملنا جلنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہے، تو ہم بھی ان جیسے ہی شمار ہو جائیں گے. جیسے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے. سیدنا نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کا شکار ہونے والوں کی مثال ایک ایسی قوم کی ہے جس نے ایک کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرہ اندازی کی، پھر نتیجے میں کچھ کشتی کے اوپر اور کچھ نیچے جو تھے وہ سوار ہو گئے. یعنی ایسے اس کے اندر ایک نیچے بیسمنٹ تھا، اس میں کچھ لوگوں کی جو تھی وہ سیٹیں ہو گئی اور کچھ کی اوپر ہو گئی. اب اوپر والے لوگ جو ہیں وہ پانی لینے کے لیے، نیچے والے لوگ جو ہیں وہ پانی لینے والے اوپر والی منزل سے گزرتے تھے اور اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس خیال سے کہ نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی کے کشتی کے نیچے کا حصہ کاٹنے لگا. اس نے کہا اوپر جو ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے، ہم نیچے ہی کیوں نہ سوراخ کر لیں تاکہ پانی جو ہے وہ ہمیں مل جائے. اب ظاہر ہے کشتی میں پانی آ جائے گا تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. تو اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں ہمارے اوپر آنے جانے کی تکلیف ہوتی ہے اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا. اب انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے اس کو بھی بچایا اور خود بھی نجات پا گئے. اگر وہ یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ خود بھی ہلاک ہوتے اور وہ بھی ہلاک ہو جاتے. تو یہ بڑی پیاری مثال ہے جو کہ حدیث کے ذریعے ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ انسان اگر کسی کا بھلا نہیں کرے گا، کسی کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دے گا تو خود بھی اسی کاموں میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا. تو دوسروں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اپنی اصلاح کے بعد، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں آنکھیں اور کان بند کر کے گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں منع کر سکتے، خود ہی یہ منع ہو جائیں گے. نہیں، ہم کہہ دیں. اگر کوئی کسی کو بات بری لگتی ہے تو ہماری برائی نہیں جا رہی، سمجھو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے وہ برا جان رہے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو برا سمجھے گا، اللہ خود ہی ان سے پوچھ لے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فلاح کا بتا دیا کہ جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی وہ سعادت مند لوگ جو اپنے معاشرے میں ایسی تشکیل دیں جو کہ نیکی کی طرف جاتی ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتی ہو. اور انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے فلاح اور کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ قرآن مجید میں دے دی کہ یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں، جو خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ، ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن بیچ میں ایک اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے. تو ہمیں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، اور پہلے اپنی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی کرنی ہے، پھر لوگوں کی اصلاح کی طرف بھی ہمیں ضرور آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں، مسلمان بہن بھائی، وہ جہنم کی آگ میں گریں، بلکہ ہمیں ان کو بھی بچانا ہے اس جہنم سے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے.
ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کی، فارا کاف اس کا روٹ ہوگا، واختلفوا اور اختلاف کیا، خالام فا، من بعد اس کے، ما جاءہم البینات جب آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کا طرز عمل جو تھا وہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے آپس میں لڑائیاں کرواتے، اور ان کے فرقہ بازی جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خبردار اہل کتاب میں جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت محمدیہ جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جماعت ہوگی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ اونلی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح یہود اور نصارہ نے بھی تفرقہ بازی کی، اختلاف کیا، اور ان کے 72 فرقے جو تھے وہ بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو منع کیا، اور وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ جو کہ قرآن و سنت کو پڑھنے والا، قرآن سنت کو تھامنے والا ہے۔ تو کیونکہ اختلافات کرنے سے جو ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، جب اختلافات آ جائیں تو لوگ عمل سے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب کسی نے خود دین نہیں پڑھا اور وہ لوگوں کے اختلافات سنتا ہے، جیسے کہ ہم میڈیا پر بہت سارے عالموں کے اختلافات سنتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور کسی کی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، کسی کی بات ہمیں بری لگتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم لوگ عمل سے جو ہیں وہ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے شرعی احکام کے واضح ہو جانے کے بعد، کیونکہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اصل شکل میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہی ہمیں صراط مستقیم دکھا سکتی ہے، تو ہمیں تو اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے، ہم اپنا قرآن کھولیں، اس کو مطالعہ کریں، اس کی ریڈنگ کریں، اس کو دیکھیں، اور جو اتھینٹک علماء ہیں ان کی تفسیر کو پڑھیں، تو ہمیں اپنے مسئلے جو ہیں وہ فوراً ہی مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ اختلاف کی وجہ سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے دور بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی بات بھی نہیں مانتے، ہم بس جیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ بھی بات غلط ہے، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ جنہوں نے حق کو واضح ہو جانے کے بعد اس کی تصدیق نہیں کی، اس کو جانا نہیں، اس کو پرکھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، تو اس میں بھی ان کو عذاب عظیم ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نہیں قرآن پڑھتا تو میری جان چھوٹ گئی ہے، میں نہیں پڑھتی، تو مجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا اللہ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کو پرکھے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، ان کے لیے کیا ہے، عذاب عظیم ہے۔ تو انسان کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹ سکتی جب تک وہ اللہ کے قرآن کو سمجھ نہیں لیتا، کیونکہ عربی زبان میں قرآن ہے جو کہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے اپنی زبان میں بہت ضروری ہے تاکہ ہم اختلافات میں نہ پڑیں۔ تو اختلافات میں پڑھنے سے جو ہے وہ انسان جو ہے ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اختلاف اتنی بری چیز ہے جس سے انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہی کہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں یہ کام کرتا، میں نے کرنا ہی نہیں ہے یہ کام، اور قرآن میں واضح حکم موجود ہے لیکن علماء کے اختلاف سے وہ متنفر ہو رہا ہے، تو اس کو پھر خود قرآن کی جو ہے وہ ڈیٹیل پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یوم جس دن تبیضو، کچھ چہرے تبیضو سفید ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے، با یا زوا اس کا روٹ ہوگا، وجوہن جمع ہے وجہ کی، واو جیم ہا، وتسودن اور سیاہ ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے، سین واو دال اس کا روٹ ہوگا،
فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ نسودت جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اَأَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس بنا پر جو تھے تم کفر کرتے۔ تو پچھلی آیت میں ہمیں اللہ رب العزت اختلافات سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ولا تفرقوا، تفرقہ بازی جو ہے وہ نہیں کرنی، اختلافات جو ہیں وہ نہیں کرنے۔ تو پھر اس میں جو ہے وہ دو گروہ کا ذکر ہے، ایک وہ گروہ جو کہ دین اسلام کو پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو گروہ کاربند ہے وہی اہل حق ہے۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ لوگ اتحاد کی محفل جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں، اختلافات میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان کی جو عزت اور تکریم ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ ان کے چہرے اس دن سفید سبحان اللہ اور چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور کفار کی تذلیل کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ نافرمان جو اللہ کے نافرمان ہیں، اس دن ان کے چہرے جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اور لعنت کے سبب کی بجا پر سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گلو کرے، اور اس کو گلو کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنا چہرہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا چہرہ دنیا میں بھی چمکتا ہو اور آخرت میں بھی چمکتا ہو، تو اس کے لیے ہم نے کون سے اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ سب سے بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے بے مہار ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے ہدایت کے اسباب ہمارے لیے کتنے مقرر کیے ہیں۔ سب سے بڑی جو ہے وہ قرآن اور دوسری حدیث۔ تو جو لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اسباب میسر آنے کے باوجود بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رحمت الہی کے مستحق ہیں، جو کہ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اور اپنے دل کی کوشش سے اور اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں، اور ان کے اندر کوتاہی، سستی، کاہلی، غلطی اور نافرمانی نہیں ہوتی، اور اگر ان کے سے غلطیاں اور نافرمانیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور اپنی دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قرب کے مستحق ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے۔ یہ لوگ جو ہیں سفید چہروں والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، سورۃ عبس میں آتا ہے 30واں سپارہ۔ اس دن بعض لوگوں کے چہرے ہنستے مسکراتے خوش و خرم رحمت الہی سے چمک رہے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، اس دن کی خوشی جو ہے وہ لازوال خوشی ہوگی۔ دنیا میں تو انسان ایک ٹائم میں خوش ہوتا ہے اور دوسرے ٹائم میں رو رہا ہوتا ہے، اور پھر خوشیاں جو ہیں وہ بھی دائمی نہیں، غم بھی یہاں کے دائمی نہیں ہیں، لیکن انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ اب یہ خوشی آئی ہے تو یہ ہمیشہ ہی رہے گی، غم ہے تو وہ بھی اس کو یوں ہی لگتا ہے جیسے اب یہ ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن یہ چیزیں ہمیشگی کی نہیں ہیں، جبکہ قیامت والے دن کا غم بھی ہمیشہ کا ہے اور خوشی بھی ہمیشہ کی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے اعضاء وضو، ہاتھ، چہرہ، پاؤں وغیرہ وضو کے نشانات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہم وضو کرتے ہیں نا، تو بار بار اگر وضو کریں، جیسے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، باتھ روم میں جا رہے ہیں تو ہمیں وضو کر لینا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے تو ہمارے چہرے جو ہیں وہ دنیا میں بھی سفید ہوں گے، ان پر رونق ہوگی۔ اللہ کی حکموں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، اور اگر ہم زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزاریں گے تو ہماری دنیا میں بھی سیاہیاں ہمارے چہروں پر جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی، چاہے ہم ان چہروں کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ ہی جو ہیں وہ کر لیں، لیکن جو ایک اندرونی ایک نور ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، وہ انسان کے چہرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور انسان وقتی طور پر تو
उसे महसूस होता है कि मेरा चेहरा जो है वो चमक रहा है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनको उनका चेहरा नजर आ जाता है कि उनके चेहरों पर नहुसत जो है वो जारी होती है, जो अल्लाह के और उसके रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगियों को नहीं गुजारते। अब स्कॉलर की जो है वो मुख्तलिफ ओपिनियन है उन लोगों के बारे में जिनके बारे में ये कहा गया है कि कुछ लोगों के चेहरे जो हैं वो क़यामत वाले दिन सफेद होंगे और कुछ लोगों के चेहरे जो हैं वो काले स्याह होंगे। तो सबसे पहले हजरत इब्ने अब्बास जो कि मुफस्सिर कुरान थे, वो कहते हैं कि किताब और सुन्नत पर अमल पैरा होने वालों के चेहरे जो हैं वो सफेद होंगे। और इमाम शाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहले ईमान के चेहरे जो हैं वो क़यामत वाले दिन सफेद होंगे। और हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुनाफिकों के चेहरे स्याह होंगे, जो मुनाफिकत करते हैं दुनिया में, जो मुनाफिक बनकर रहते हैं उनके चेहरे स्याह होंगे। ज़हाक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहूदियों के चेहरे स्याह होंगे। दुनिया में देखें उनके चेहरे कितने रोशन हैं, कितने चमक रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके चेहरों पर भयानक दार जो है वो ऐसी चीज है जो कि इंसान समझने वाला ही समझ सकता है। और यहूदियों के चेहरे जो हैं वो सफेद स्याह हो जाएंगे। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अहले बिद्दत के चेहरे स्याह होंगे, जो कि अपने पास से ही दीन में मिलावटें करते हैं, अपने पास से ही जो हैं वो दीन बनाई बैठे हैं, उनके चेहरे क़यामत वाले दिन स्याह हो जाएंगे। और क़यामत वाले दिन जो चेहरों पर स्याही होगी वो किस किस्म की होगी, उसके बारे में हम जानते हैं कुरान से। तो ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान होंगे उनके चेहरे इंतहाई स्याह बदनुमा हो जाएंगे, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरज यूनुस की आयत नंबर 27 में, और वो लोग वल्लदीन कसबुस सय्याति जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा व तरहकुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। जिन लोगों ने बुरे अमाल किए तो बुराई का बदला इस जैसा ही होगा और उनके चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी, इन्हें अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं होगा। उनके चेहरे ऐसे स्याह होंगे गोया कि उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े डाल दिए गए हों। यही लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो चेहरों की सफेदी जो है वो कितनी खूबसूरत होती है और चेहरों की स्याही जो है वो कितनी बुरी है। और क़यामत वाले दिन जो चेहरों पर स्याही छा जाएगी वो उन लोगों की होगी जो अल्लाह के नाफरमान होंगे। फ़अम्मल्लज़ीन अस्वद्दत वुजूहुहुम, और बहरहाल वो लोग जिनके चेहरे काले स्याह होंगे, आकफरतुम बाद ईमानिकुम, कहा जाएगा क्या तुमने कुफर किया ईमान लाने के बाद, फज़ूकुल अज़ाबा, पस चखो अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, इस बिना पर जो थे तुम कुफर करते। तो यहाँ पर ईमानिकुम का लफ्ज आया है, वो लोग जिनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे, यानी जालिमों के चेहरे क़यामत वाले दिन स्याह होंगे। और उनसे कहा जाएगा, खास तौर पर दीन से एराज करने वालों के चेहरे, फिरका बंदी में जो अपने आप को मलबूस कर लेते हैं, उनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे। और उनसे कहा जाएगा तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया था, अब कुफर का मजा चखो और सख्त अजाब के लिए तैयार हो जाओ। तो ईमान क्या चीज है जिसके बाद उन्होंने कुफर किया, इसके बारे में उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद वो ईमान है जिस पर तमाम औलाद आदम ने गवाही दी थी कि जब इनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवा से पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने बैक जुबान में कहा था, बला, क्यों नहीं, आप ही तो हमारे परवरदिगार हैं। अब दुनिया में ईमान और इकरार से फिरना ईमान लाने के बाद कुफर है। अब लोगों को जो है वो लोग जो हैं अपना माबूद और अपना सब कुछ समझे बैठे हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उस वक्त अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उन्होंने इकरार किया। अब लोग कब्रों से जाकर मांगते हैं, पीरों फकीरों से जाकर मांगते हैं। तो ये है ईमान के बाद कुफर, क्योंकि आलम अरवाह के अंदर हर बंदे ने अल्लाह से वादा किया था कि आप ही हमारे रब हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद मुनाफिकीन हैं जिन्होंने जुबान से इस्लाम तो कबूल किया लेकिन दिल से उसका इनकार किया।
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے اہل کتاب مراد ہیں جو انبیاء اکرام سمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی بعثت سے پہلے ایمان لائے تھے، لیکن جب آپ کی بعثت ہوئی، حالانکہ وہ نبی کے انتظار میں تھے، یہود اور نصارہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہیں وہ بدعتی لوگ ہیں۔ بدعت جو ہے یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جو کہ ہم ثواب سمجھ کے ہر کام کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے والا تو پھر بھی توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بدعت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی اپنے اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس نے تو وہ کام بڑی عبادت کے لیے اور بڑی خوشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ توبہ کیسے کرے؟ جیسے کہ حضرت اسماء سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا اور انتظار کروں گا تم میں سے کون کون میرے پاس آتے ہیں۔ جو لوگ میرے پاس آنے سے روک لیے جائیں گے میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ لوگ تو میرے امت کے افراد ہیں۔ جواب ملے گا تمہیں نہیں معلوم جو کام انہوں نے تمہارے بعد کیے، اللہ کی قسم تمہارے بعد انہوں نے اپنی ایڑیوں پر واپس گھومنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ انہوں نے اپنے دین میں خود ہی مسئلے جو تھے وہ جاری کر لیے، یعنی عبادت میں جو کام اللہ رب العزت نے مشروع نہیں کیا، نبی کی سنت سے ثابت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، وہ بھی جو ہے وہ منہ پر دے کر مارا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، سبحان اللہ، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا، اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے آپ کو اختلاف سے بچایا۔ اور پھر تیسرا کام ہمیں جو اللہ نے حکم دیا وہ کون سا ہے؟ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو بڑے احسن طریقے سے ادا کیا، اور پھر ایمان کی حالت میں ان لوگوں کی موت واقع ہو گئی تو ایسے خوش نصیب لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سفید اور چمکتے ہوں گے۔ یہ لوگ نہایت خوش و خرم اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنے پروردگار کی لا تعداد جو کہ کبھی نعمتیں ختم ہونے والی ہی نہیں اس سے لطف اندوز ہوں گے، اور انہیں انبیاء کا قرب سبحان اللہ نصیب ہوگا اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو دنیا کی نعمتیں تو دیکھیں کتنی بھی انسان کے پاس ہوں وہ وہ باقی نہیں ہوتی، فانی ہوتی ہیں، جبکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو فنا ہے ہی نہیں۔ یہ کن لوگوں کو نصیب ہوں گی؟ جنہوں نے کتاب و سنت کی اتباع کی، اور پھر اتباع کی حالت میں ہی ان کو موت جو ہے وہ آ گئی، اور یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں رہیں گے، کیونکہ جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کا عذاب کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اے اہل جہنم اب موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی، اور جبکہ دوزخیوں کے غم میں جو ہے وہ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پتا ہوگا اب موت ختم ہو گئی ہے، ہم نے ساری زندگی جہنم میں ہی جلنا ہے، اور جنتیوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے ساری زندگی اس جنت میں ہی لطف اندوز ہونا ہے۔ تو دونوں کی زندگیوں کا کمپیریزن کریں کتنی مختلف ہوں گی، اللہ اکبر۔ جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور بھی زیادہ ہو جائے گی، اور جہنمیوں کے غم جو ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت والوں میں کر دے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا ظلم کرنا اپنے بندوں پر یا جہان والوں پر۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ ظلم سے بری ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ کاف میں ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب سب سے پہلے ہم ظلم کی ڈیفینیشن کو جانتے ہیں کہ ظلم ہے کیا چیز۔ ظلم جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے۔ قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ تاریکی کی صورت میں اندھیرے کی شکل میں آئے گا، جیسے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، تم ظلم سے اجتناب کرو کیونکہ ظلم روز قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک بڑی تاریکی ہے۔ ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کا حصہ لے لینا، کسی کا حق مار لینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ہر چیز کو اس کی مخالف چیز جگہ پر رکھنا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم کہیں رکھیں، نبی کی ذات کو ہم کہیں رکھیں، اور اپنے پیروں کی ذات کو ہم کہیں رکھیں، یہ سارا ہی ظلم میں شامل ہے۔ تو مخلوق کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر سب سے پہلے ظلم کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، اور کہا کہ میں نے اور اپنے بندوں کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ منع کیا، جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیتا ہوں، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ظلم کرنا، بندہ اپنے رب کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق کو دے دینا، جیسے کہ ہم بے خیالی میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے ہمیں بڑی شفا ہوئی ہے، تو ہم نے گویا کہ اللہ کا حق کسی مخلوق کو دے دیا۔ تو شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا ہم کسی قبر پہ جا کر جھک گئے تو ہم نے کہا کہ اس نے ہمیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ مراد ہماری اس سے پوری ہو گئی، تو یہ نہیں۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ بندے کا مخلوق پر ظلم کرنا، دوسری قسم میں آتا ہے بندے کا مخلوق پر ظلم کرنا، یعنی کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کی بدنی اور مالی حقوق کو ادا نہ کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا جھوٹ بول کر، یہ سارا ہی ظلم ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کا خون، مال اور عزت کو پامال کرنا مسلمانوں پر حرام ہے، یعنی کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی کو بدنام کرنا، کسی کے عیبوں کو اچھالنا، یہ سب کی چیزیں جو ہیں وہ حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ انسان کا اپنی ذات پر ظلم کرنا، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بچاتا تو گویا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اور اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہوئے انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اتنی سزا اللہ کی بھگت نہیں سکتا، لیکن وہ اپنی جان پر مسلسل ظلم کیے جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے برے اعمال کر کے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کیونکہ انسان کو اپنے گناہوں کا بدلہ خود ہی بھگتنا ہے، اپنی جان کو خود ہی آگے اس نے وہ تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنی ہے۔ تو انسان کو اتنے گناہ کرنے چاہیے جتنا کہ اس کا بدن اس تکلیف کو برداشت کر سکے، لیکن ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنی جان پر بھی ہم تو اپنی جان کے بھی سگے نہیں ہیں کہ ہم اپنی جان پر ہی جو ہیں وہ ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات میں کسی بات کا ہی پتہ نہیں۔ نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، نافرمانی کے اور کتنے کام ایسے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، بے پردگی ہم میں سب سے زیادہ ہے، اور جہاں پر جیسے لوگ دیکھے ویسے ان کے ساتھ مل گئے، لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہونا۔ ہم نے اپنی جانوں کو جو ہے وہ جہنم سے بچانا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اب ہمیں نہ اپنا خیال ہے نہ اپنے گھر والوں کا خیال ہے کہ وہ ہمارے گھر والے بھی ہمیں، ظاہر ہے ماؤں کا طریقہ کار دیکھ کر بچے جو ہیں وہ زیادہ سیکھتے ہیں، اور اگر مائیں غلط کام کرتی ہیں، مائیں ہر وقت جو ہیں وہ ڈرامے، فلمیں، گانے، یہ جتنی بھی خرافات دنیا میں ہیں، بے حیائی کے سارے کام، بے پردگی، بیٹیاں بھی وہی کام کرتی ہیں، تو پھر سمجھو کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی طرف رسید رہے ہیں۔
اللہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ نصیب فرمائے، ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام جو ہیں وہ لوٹ کر جائیں گے، کیونکہ زمین آسمان کا حقیقی مالک اور بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کی محکوم ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اور پھر ہمیں تمام چیزوں سے جو ہے وہ جو غلط چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے، جس میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہو اس سے اجتناب کرنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام کام اور تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں، اور پھر ہم نے بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ کنتم خیر امت، ہو تم بہترین جماعت، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تعمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ اخرجت خاراجیم اس کا روٹ ہوگا للناسی، لوگوں کے لیے، جو تم کیا ہے نکالی گئی ہو۔ یہاں پر امت محمدیہ کی تعریف آئی ہے، سبحان اللہ، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ انسانوں کے دو گروہ قیامت والے دن بن جائیں گے، ایک گروہ کے چہرے جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کالے ہوں گے، نعوذ باللہ، وہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ جو ہے وہ بہترین اور افضل امت ہے تمام امتوں میں سے، کیونکہ اس نے اپنی تمام تر جو ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کی تکمیل میں، جیسے کہ ہم تو اس چیز کے مصداق نہیں بنتے، صحابہ کرام ہی مصداق ہیں جنہوں نے اسلام میں آنے والی تمام مشکلات اور مصائب کو صدق کے دل سے قبول کر کے اس ذمہ داری کو کس قدر پھیلایا، اور پھر کیونکہ اس کے پھیلانے سے ہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے پھیلائے بغیر جو ہے وہ معاشرے میں امن کا قیام ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہر چیز کو اللہ کے لیے جو تھا وہ برداشت کیا، تو معاشرے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں خیر اور بھلائی جاننے کے لیے ایک کرائٹیریا دیا ہے، وہ اس پیمانے کو ہم جو ہیں وہ جان سکیں، وہ کون سا پیمانہ ایسا ہے جس کو اپنا کر ہم ایمان کو اور خیر و شر کو جو ہے وہ ہم جدا جدا کر سکتے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑی جو پیمانہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو جانیں، ہم دیکھیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں نیکی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی حدیث یہ آپ کو سنائی، جو تم میں سے کسی کو برائی کرتے دیکھے تو اسے زور بازو پکڑے، اور اگر وہ اس کی ہمت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کر دے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل سے برا جانے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والوں کی شان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین جماعت ہو اور تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، یعنی اب امت محمدیہ ہی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے خیرہ امہ کہلائے گی، اور کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو وہ شہید ہوگا، جیسے کہ حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، آپ کے چچا جو تھے، اور وہ شخص جس نے کسی جابر بادشاہ کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی دعوت دی اور اس بادشاہ نے اسے قتل کر دیا، وہ آدمی بھی شہداء کا سردار ہوگا، سبحان اللہ۔ تو امر بالمعروف جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور دعا کی قبولیت بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے ہی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت سمجھنے والی بات ہے کہ امر بالمعروف کو ایمان پر مقدم کیا گیا ہے، پہلے امر بالمعروف کا حکم ہے بعد میں ایمان کا، کیونکہ امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر کو ایمان پر کیوں مقدم کیا گیا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا کام ہے جس کو بلا امتیاز ہر مذہب اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان جو ہے وہ امر بالمعروف کو اچھا سمجھتا ہے۔ ایمان ایک جو ہے وہ دوسری اس کی وجہ کیا ہے، ایمان ایک روشنی اور نور ہے جس کو محفوظ کرنا اہل ایمان کی اولین ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو محفوظ کرنے کے لیے اچھے کاموں کو کرنا، برے کاموں سے دور رہنا، خود بھی دور رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دینا، کیونکہ اس کے بغیر ایمان محفوظ ہی نہیں رہ سکتا۔ جو چیز ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے اس کو واضح کر دیا، پہلے اس کا ذکر کیا۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ بات بہتر ہوتی ان کے لیے۔ تو دیکھیں آج ہم اپنی قوموں کی جو ترقی تصور کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہماری قوموں کی جو ہے وہ اکانومی سب سے اچھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس قوم میں بے حیائی کا جو ہے وہ کتنا معیار ہے اور کتنا ہے، اور یہی چیز ایسی ہے جو کہ ان قوموں کی تنزلی کا باعث جو ہے وہ بنی ہے، جس کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ ڈوب رہی ہیں آج۔ اور پھر اس میں کیا ہے، جب انسان امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو عذاب آج ہم لوگوں پر آ رہے ہیں وہی پھر آئیں گے، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل ایمان والے ایمان لے آتے، اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی، تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخری الزمان ابھی آئیں گے تو ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد انسان کو عمل صالح کرنے کا جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اگر ایمان لانے کے بعد کوئی انسان چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کی نیکی کرنے پر دگنا اجر ملتا ہے۔ اہل ایمان کو دگنا اجر ہے، ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پایا اور اس پر ایمان لے آیا، اور اس نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ نمبر 2 وہ غلام جو اپنے پروردگار کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حق جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے اس کی پرورش اور تربیت جو ہے وہ احسن انداز سے کی، پھر اسے ذات کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، یعنی اہل ایمان میں سے سارے ہی گئے گزرے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام ایمان لائے تھے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، سالبہ بن شعبہ ایمان لائے تھے، کعب بن مالک ایمان لائے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی وہ کتنی محبت کی، اور اسلام سے انہوں نے بے رغبتی اختیار نہیں کی، مگر دوسرے لوگ جنہوں نے بے رغبتی اختیار کی ان کو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم کثرت تعداد کو دیکھ کر کام نہ کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کر لیا، کیونکہ اکثر ایک تعداد جو ہے وہ فاسق لوگوں کی ہے۔ ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں، یعنی صحیح دین پر چلنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور فاسقوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں تعداد دیکھ کر جو ہے اس پر مر مٹ نہیں جانا چاہیے اور ہم اس کام کو نہیں کر لیں، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایمان لانے والے بہت کم تھے، اور زیادہ جو تھی ان کی اکثریت فاسق تھی، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو تھا وہ منہ موڑا، اور پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن بعد میں منہ موڑ کر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اور اہل ایمان اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی، یہ ان کے لیے بات بہتر ہوتی، اور وہ دوہرے اجر کے مستحق بھی ہوتے،
لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ مغضوب ہو گئے. اللہم لا تجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ نصیب فرما دے. اللہ جتنی بھی میری بہنیں قرآن سننے کے لیے بیٹھی ہیں اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق کر لے. اللہ ہم پر اپنی خاص نظر رحمت کر دے اور دنیا کے ان جھنجھٹوں سے یا اللہ ہمیں نفرت دلا دے اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے ختم کر دے. اللہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور دیکھیں یہ لیسن جو پڑھے جاتے ہیں ہم سب پر ضروری ہے ان کو یاد کرنا، ان کو دہرانا، ان کو ہم نے کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے. پیاری سسٹرز آپ نے مجھے نہیں جواب دینا، اس کتاب کا جواب آپ نے جو کتاب جس نے لکھی ہے اس کو ہی دینا ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سپرد ہی کر دیے ہیں. آپ جانیں اور آپ کے کام جانیں. اگر آپ یاد نہیں کرتی اس کو نہیں دیکھتی تو اس کا جواب آپ کو خود دینا پڑے گا. میں اس سے بری الذمہ ہوں کیونکہ جو لوگ مجھے لیسن بھیجتے ہیں میں ان کا لیسن چیک کر کے ضرور بھیجتی ہوں، اور جو نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ قرآن کو یاد کریں. اگر آپ اپنے طور پر یاد کرتے ہیں تو وہ بہت بہترین ہے، اور اگر نہیں یاد کرتے تو پھر آپ کو خود اس کا جواب دینا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.